ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے تحریک انصاف کی، اس کا مستقبل تابناک ہے یا کیا ہے؟ اور پارٹی میں عمران خان کی جگہ کون لینا چاہتا ہے؟ شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر پہلے کہاں تھے اور کیسے آگے آئے؟ اور پچھلی صفوں میں بیٹھے کھلاڑی کس طرح سے سفر کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ 9 مئی سے پہلے منظرنامہ تحریک انصاف کا یا ملک کی سیاست کا کچھ تھا، اور 9 مئی کے بعد ساری صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ بیرسٹر گوہر کا نام کوئی اس سے پہلے نہیں جانتا تھا، اسی طرح سے شیر افضل مروت کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا، وہ بھی یعنی کہ چند ایک لوگ شاید جانتے ہوں، وہ بھی بہت ہی پیچھے تھے۔ بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو پی ٹی آئی میں موجود تھے مگر پچھلی صفوں میں تھے اور آگے ان کے کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں تھی پہلے، کیونکہ اتنے سارے لوگ وہاں موجود تھے تو ان کی جگہ بنتی نہیں تھی۔ بہرحال لیکن اس وقت ایک نام ایسا تھا جو علی من گنڈپور کا، جو اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہیں اور سب سے توانا اور سب سے بھاری بھرکم آواز بھی پارٹی میں انہی کی ہے، اور عمران خان بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ علی من گنڈپور کہتا ہے اس کے حرف بحرف وہ اس کو اون کرتے ہیں، ماں سوائے ایک جو صحافیوں کے خلاف انہوں نے بات کی تھی، وہ بھی صحافیوں نے جب بار بار سوال کیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ اسی طرح سے عمر ایوب بھی، جو اس وقت مین وہ جنرل سیکرٹری بنایا گیا تھا، پھر ان کو سائیڈ لائن کیا، لیکن ابھی بھی وہ ایکٹیو ہیں۔ تو اس وقت پارٹی میں تھے ضرور، وہ دوسری طرف سے آئے تھے لیکن بیٹھتے تھے اسمبلی میں بھی، وہ پارٹی میں تھے۔ اتنا ان کا بڑا یعنی نام وہ قد وہ اس طرح سے وہ نہیں تھا، گمنام وزیری کی حیثیت سے وہ اس میں تھے پہلے۔ پنجاب کے پھر اپوزیشن لیڈر کو اگر دیکھیں، احمد خان بھجر کی صرف اتنی اہمیت تھی کہ وہ انپوزڈ اور بلا مقابلہ پنجاب میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بڑے بڑے اہم ترین نام شامل تھے جو عمران خان کی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ غور کیا جائے تو ستاروں کی ایک بڑی کہکشاں تھی، ہر طرح کے لوگ تھے اس کے اندر۔ پھر یوں ہوا کہ 9 مئی آ گیا، کچھ ستارے ٹمٹمانے لگے، بلکہ استحکام پاکستان پارٹی کے افق پر جھلملاتے دکھائی دیے، کیونکہ بعد میں سب پریس کانفرنسیں کی اور پھر تحریک انصاف کے بطن سے ہی یہ استحکام پاکستان پارٹی کا وجود سامنے آیا۔ اور جن ستاروں نے غیرت کا مظاہرہ کیا ان میں زیادہ تر ابھی تک جیلوں میں چمک رہے ہیں اور وہیں سے روشنی کی کرنیں باہر نکل رہی ہیں۔ کچھ ستارے تاہر مفرور ہیں اور ایک آدھ تو باہر جیسے آ جاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، اعلان کرتے کہ میں آ رہا ہوں، لیکن پھر وہ چلے بھی جاتے ہیں۔ اور کچھ پکڑے گئے اور کچھ نے پریس کانفرنسیں کر دیں، کچھ نے سیاست چھوڑ دی۔ پچھلی صفوں میں بیٹھے کھلاڑی پھر آگے آنا شروع ہو گئے، خالی جگہ پر ہونے لگیں، ورکرز لیڈر بننے لگے اور عام کارکن لڑکیاں بھی جیلوں میں اسیر ہو گئیں۔ تو یہیں سے پھر وہ جو ورکر ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی بھی وہی بن گئی ساری، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے پی ٹی آئی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور توانا ہو رہی ہے۔ پھر الیکشن آتے ہیں، وقت آگے بڑھتا ہے تو بانی پی ٹی آئی کی سزائیں دی جاتی ہیں اور پی ٹی آئی کو بطور جماعت الیکشن سے باہر بھی کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو ٹکٹ ملے جنہیں ان کے اپنے شہر سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگوں نے پھر بھی عمران خان کے نام پر ووٹ دیے، یعنی پی ٹی آئی نے کھمبے کھڑے کیے اور انہیں غیر متوقع طور پر ووٹ ملے، بالکل اسی طرح کہ جیسے کراچی میں ایک وقت تھا ایم کیو ایم کہتے تھے کھمبا بھی کھڑا کرتے تو وہ بھی جیت جاتا تھا، تو بالکل اسی طرح سے ہوا۔ پھر نتائج اتنے عجیب و غریب تھے کہ فارم 47 کا سہارا لینا پڑا، پھر پی ٹی آئی کی اکثریت جماعت تھی، اور لیکن رفتہ رفتہ معلوم ہوا کہ قوم تو اسی کے ساتھ ہے جس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ پھر بعد میں دوبارہ ہیرو ہیروئن کی باتیں شروع ہو گئیں، پھر لیڈر جیل چلا گیا، پھر وہاں جا کے وہ دیوتا بنتا چلا گیا۔ پہلے لیڈر تھا، پھر اس کے بعد دیوتا بن گیا، مرشد کہلانے لگا، جیل میں بیٹھ کر دنیا سیاست پر حکمرانی کرنے لگا۔ یہ ایسا کہنا ہے ہمارے دوست آفاق منصور ہیں، انہوں نے یہ کالم لکھا ہے بڑا زبردست، تو ان سے میری بات بھی ہوئی تھی، میں نے کہا آپ نے جو پی ٹی آئی کے بارے میں جو لکھا ہے بہت ہی کمال کیا آپ نے، تو میں اس کے اوپر ضرور آج
بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے ان سے اجازت لی، انہوں نے کہا بالکل کیوں نہیں، وہ بھی خوش ہوئے کہ بہرحال بات یہی وہ ہے۔ اور پھر بات آگے بڑھی، جو پارٹیاں ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی تھیں عوام میں زیرو بھی ہوتی گئیں، کیونکہ یہ کھڑے رہے اور جو کچھ لوگ تھے ادھر چلے گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئے، لیکن وہ کہاں ہیں، بہرحال وہ اسی طرح سے سائیڈ لائنوں سے چلے گئے۔ میاں محمد نواز شریف ذاتی عمرہ تک محدود ہو گئے، آصف زرداری صدر ہوتے ہوئے بھی مقامی لیڈر لگتے ہیں بقول منصور آفاق کے۔ یہ جو سب سے بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں، مولانا فضل الرحمان کو جب صورتحال کا اندازہ ہوا تو انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور یک لخت پورے ملک میں ان کی عزت بحال ہو جاتی ہے۔ محمود خان اچکزئی بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ یہ سارا منظرنامہ خواجہ آصف کا ایک جو بیان سامنے آتا ہے تو پھر منصور آفاق لکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں سب کچھ گھوم جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور خود بانی پی ٹی آئی کی جگہ لینا چاہتے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی ہیں، مگر بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ رابطے ان کے کام آئیں گے۔ یہ سب ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت خاص طور پر خیبر پختونخوا کے رہنما نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں۔ گنڈا پور چار دیواری میں الگ زبان استعمال کرتے ہیں اور اسٹیج پر آ کر مولا جٹ بن جاتے ہیں۔ تو خواجہ آصف کے بیان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی جگہ خالی ہونے کی بات کی گئی ہے، تبھی کوئی شخص وہ جگہ لے سکتا ہے جب وہ جگہ خالی ہو۔ مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ خواجہ آصف کے بیان کے بالکل برعکس ہے، یہ کہتے ہیں منصور آفاق۔ منصور آفاق دیکھ رہے ہیں کہ صرف 2-3 ماہ میں بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں گے، ان کی جنبش آبرو پر گلشن کا کاروبار چلنے لگے گا، بعد نوبہار گلوں میں رنگ بھرے گی۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس اپنی اس پیشگوئی کے حق میں کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم طلوع الاسلام میں ستاروں کی تنگ تابی کو دلیل صبح روشن قرار دیا۔ اگر کوئی غور کرے تو اس وقت ستاروں کی تنگ تابی دکھائی دے رہی ہے، اور بے شک ان میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ بڑی بات منصور آفاق صاحب کہہ گئے ہیں، اس کو میں کہیں اور بھی لے جا سکتا تھا لیکن دامن وقت بہت یعنی تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خیبر پختونخوا کے رہنما نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں، تو یہ بھی خواجہ آصف کی خواہش سے زیادہ کچھ اور نہیں۔ پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ بھی عمران خان کے بغیر کچھ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی ورکرز نے عمر ایوب کے ساتھ کیا کیا ہم سب نے دیکھا کہ انہیں پی ٹی آئی سیکریٹریٹ سے مستعفیٰ ہونا پڑا۔ سلمان اکرم راجہ کو نیا سیکرٹری بنا دیا گیا، وہ پی ٹی آئی کے ایک نئے لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم انہیں پاناما کیس میں نواز شریف کی فیملی کے وکیل کے طور پر جانتے ہیں۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا تعلق ہے تو اس وقت نون لیگ کے بڑے اہم نام پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں، مگر رکاوٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں صرف وہ لوگ ہیں، صرف پی ٹی آئی میں 2 لوگ ہیں، ایک بانی پی ٹی آئی اور دوسرے پی ٹی آئی کے ورکر۔ 100 کسی آنے والے کو اپنی جگہ اسی طرح پارٹی میں بنانی پڑے گی جیسے شیر افضل مروت یا گوہر علی خان نے بنائی ہے، اور یہ آسان راستہ نہیں۔ اتنی قربانیوں اور اتنی محنت کے باوجود پی ٹی آئی کا ایک حلقہ شیر افضل مروت کے خلاف رہا۔ اگر اسے عمران خان کی حمایت نہ حاصل ہوتی تو کبھی کا پی ٹی آئی سے فارغ ہو چکا ہوتا، اور پی ٹی آئی ورکر اتنے سخت ہیں کہ ایک ذرا سی غلطی کے سبب ابھی تک فواد چودھری کو معاف کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ اس کی قربانیاں کم نہیں۔ اس وقت اگر ورکرز کے نزدیک کسی کی عزت ہے تو وہ شاہ محمود قریشی ہیں، پرویز الہی ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، یا ایسے کچھ اور لوگ جو ابھی جیلوں میں قید ہیں۔ تو یہ تجزیہ تھا منصور آفاق کا، جنہوں نے پوری پاکستان تحریک انصاف کی جو تھوڑا سا پچھلے وقتوں کا اور حالیہ وقتوں کو تبصرہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کافی روشن ہے، اور یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ 21 ستمبر کو جو لاہور میں جلسہ ہونا ہے اس سے پہلے ساری صورتحال کا میرے خیال میں علم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔